تھا۔ اس نے کہا تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کو نیچے سے دیکھا، کہیں بھی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تھی یا کہیں سے فیول لیک نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب میں اب خوف کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم گاڑی ریورس کرو، سائیڈ سے جو کچھ ہوگا پتہ چل جائے گا۔ مجھے نبیل کی آنکھوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فرنٹ پر بیٹھے دوست کو کہا کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا، تم چلاؤ۔ اس کا نام گل تھا۔ ان دونوں کو ڈرائیونگ آتی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے میں اور شایان ہمیں نہیں آتی تھی۔ گل نے گاڑی سائیڈ سے ریورس کی۔ آگ کے قریب پہنچے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پیچھے پانی رکھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے دروازہ کھولا اور آگ پر پانی ڈال دیا۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن وہ آگ جس پر لگی ہوئی تھی وہ میری ہی طرف سے پھینکی گئی کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی۔ اف! یہ دیکھ کر میرا جسم سن ہو گیا۔ خود کو سنبھالا اور فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل انتہائی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے ان تینوں کو کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، کیونکہ وہ آگ جو تم سب نے دیکھی وہ میری طرف سے پھینکی گئی خالی بوتل کی تھی۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شایان نے کہا شاید وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ پورا علاقہ ویران ہے اور اس سناٹے میں۔ وہ چپ ہو گیا۔ ڈر کا عالم تو سب پر سوار ہو چکا تھا، لیکن جو نبیل اور گل تھے انہوں نے ضد کر لی، کہا کہ اگر اتنا دور آ ہی گئے ہیں تو اپنی منزل کو دیکھ کر جائیں گے۔ گل نے پھر گاڑی بھگا دی۔ ہم دونوں نے پھر کہا کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم دونوں کیوں ضد میں ہو؟ مہربانی کرو اور گاڑی موڑو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا؟ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 8:35 ہو چکے تھے۔ اس نے چپ کر کے گاڑی چلائے رکھی اور اب وہ تیز چلا رہا تھا۔ نبیل نے کہا آیتوں کا ورد کرتے رہو، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ اللہ کرتے آخرکار ہم منزل پر پہنچ گئے جہاں ہم نے جانا تھا۔ وہ جگہ اتنی سنسان تھی کہ کیا بتاؤں، بہت دور تک ایک لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر نہ بجلی ہے اور نہ ہی کوئی کھمبا، پھر یہ کیسے؟ گل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی گھر ہو اور بیٹری پہ چل رہا ہو بلب۔ اب وہ جگہ جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا تھا، اتنی خوفناک جگہ میں نے تو زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بالکل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم سب ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک ٹارچ بھی تھی جس کی روشنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ 4 آمنے سامنے کمروں پر مشتمل کوئی جگہ تھی اور اتنی صاف ستھری کہ جیسے ابھی کوئی یہاں صفائی کر کے گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے سنسان علاقے میں۔ گل نے گاڑی کا رخ اس کی طرف کیا اور ہیڈ لائٹ اس طرف کر دی۔ صحیح طریقے سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک سرکاری ہیڈ کوارٹر تھا جو محکمہ زراعت کی ملکیت تھا۔ ہم سب کو حیرانی ہوئی کہ اتنا دور یہ سرکاری کوارٹر کیسے ممکن ہوگا اور اتنا صاف ستھرا اور بغیر 4 دیواری کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر ہم نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ایک ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے، باہر گاڑی کھڑی ہے، لائٹس ہماری طرف ہیں۔ گل نے کیمرہ اور ٹارچ پکڑی ہوئی تھی۔ ایک نلکا بھی لگا ہوا تھا اور ایک واش روم تقریباً 10 فٹ کی دیوار کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ملازم یا آفیسر یہاں روزانہ آتا ہے، کیونکہ صفائی تازی ہی لگ رہی ہے۔ کمروں کو صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے وقت نبیل نے سلام کیا۔ اف عدنان بھائی، میں تو اس وقت وہیں جم سا گیا جب پیچھے سے بہت ہی آہستہ سے سلام کا جواب دیا گیا، اتنی دھیمی آواز کے بہت دور سے کسی نے کہا وعلیکم السلام۔ ہم چاروں وہیں ساکت ہو گئے۔ گل باہر آیا اور زور سے کہا کوئی ہے کیا؟ اس کے بعد اتنی خاموشی چھا گئی کہ بس کیا ہی بتاؤں۔ میں تو بہت ڈر چکا تھا۔ ان سب کو پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، چلو واپس۔ نبیل نے کہا نہیں، میں دیکھ کر جاؤں گا کہ یہ ہے کیا۔ ہم وہیں ٹھہرے بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی کا سیلف سٹارٹ ہونے لگا، جیسے کسی نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کیا اور سٹارٹ نہیں ہو رہی۔
चारों फौरन गाड़ी की तरफ भागे। देखा तो वहां कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर टॉर्च मारी, वहां भी कोई नहीं था। सब परेशान हुए कि ये क्या हुआ। शायान ने कहा शायद गाड़ी में कोई मसला होगा। नबील ने कहा नहीं, गाड़ी हर तरह से सही है, मैंने कल ही तो मैकेनिक से चेक करवाई थी। ये देखकर हमारे औसान खता हो गए कि ये कौन हो सकता है। खैर, हम सब कुछ संभाल कर दोबारा क्वार्टर की तरफ जाते हैं और अब जब हम वहां दाखिल होते हैं तो अदनान भाई, हमारे जिस्म से जान ही निकल जाती है। वह हमारे बिल्कुल सामने सीमेंट की बनी टेबल पर हम चार जो ठहरे थे, हम सबके सब वहां टेबल पर सो रहे थे। और खुदा, वो होलनाक मंजर देखते ही शायान जमीन पर बेहोश हो गया। हम तीनों के जिस्म से जैसे जान निकल गई। जिस्म सुन हो गया था, मतलब कुछ हरकत भी नहीं कर पा रहे थे। दिमाग काम करना छोड़ गया था। जैसे तैसे करके शायान को उठाया और फौरन वहां से बाहर की तरफ भागने लगे तो कमरे का दरवाजा धम करके बंद हुआ। गुल और नबीन ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। यूं लगा कोई जबरदस्ती दरवाजे पर जोर लगा रहा है। उन दोनों ने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। हम वहां से भागे और जल्दी गाड़ी में बैठे। गुल ने गाड़ी स्टार्ट की और जोर से वहां से भगा दी। मैंने शायान के मुंह पर छींटे मारे और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। उसको होश तो आ गया, मगर वो पहले जैसा नहीं था। गुल गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ कोई भाग रहा है। सबने दिल में आयतुल कुर्सी शुरू कर दी। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। गाड़ी अपनी स्पीड में ही थी कि आहिस्ता से रुकने लग गई। लो और मुसीबत गले पड़ गई। गाड़ी खराब हो गई। हम चारों मजीद परेशान हो गए कि अब क्या होगा। एक सेकंड, नबील की नजर फौरन गाड़ी के मीटर पर पड़ी तो कहा कि गुल, तुम गाड़ी चला रहे हो, स्पीड देखो। ये देखकर आंखें दंग रह गई। ये गाड़ी अपनी स्पीड पर कायम थी। मीटर वही स्पीड शो कर रहा था जिस पर गाड़ी चल रही थी, यानी गाड़ी को आगे से रोकने की कोशिश कर रहा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी। नबील ने शीशा खोला और सबने जोर से सूरह यासीन पढ़ी। मुसलसल पढ़ने के बाद वो चीज वहां से हटी और गाड़ी फौरन अपनी स्पीड में वापस आई। हमें एक जोरदार झटका भी लगा जब हमने सूरह यासीन का विर्द किया था। तो मेरा दोस्त शायान देखता है कि उसे शीशे से किसी ने देखा। मेरे साथ बैठा था और फौरन शीशे की तरफ देखा। मुझे पता चल गया था। उसने मेरी तरफ मुंह किया। मैंने सरगोशी में कहा, ये सूरत पढ़ते रहो, वो वहां मत देखो। कहने के बाद मुझे वो चीज महसूस हुई, लेकिन मैंने बस विर्द जारी रखा। मेरे बाद वो चीज गुल को साइड मिरर से नजर आई। उसने एक झटका लगाया। गाड़ी भी कंट्रोल से बाहर हो गई, मगर उसे सरगोशी में कहा कि वहां मत देखो, बस विर्द करते रहो और गाड़ी देखकर चलाओ। हम काफी स्पीड में थे। बस यही शुक्र है कि उनको वापसी का रास्ता याद था। हम जितना दूर होते गए वो चीज भी अब गायब हो गई थी, मगर हम सब में डर अभी भी था। शायान और मैंने तुम दोनों को कहा भी था कि वापस चलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम सब की वही बहस शुरू हो गई गाड़ी के अंदर। टाइम 11 से ऊपर का निकल चुका था। हमने कहा यहाँ सिग्नल भी नहीं है, घर वाले भी परेशान होंगे और मेरा तो मोबाइल ही घर पर है। खैर, हम इस जगह से काफी दूर आ चुके थे। वो मुसीबत तो टल चुकी थी, लेकिन आगे आकर हमें एक लकड़ी की बनी दुकान नजर आई जहां हमने ब्रेक लगाई। नीचे उतरे, नलके से मुंह धोया और फ्रेश हुए। दुकान में 2 आदमी बैठे हुए थे। हमें देखकर वो बाहर आ गए। हमसे पूछा कि भाई खैर तो है, आप इतनी रात को यहाँ? आप तो शहरी लग रहे हो। यहाँ आपको कोई काम था या आप किसी से मिलने गए थे? वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल करने लग गए। हम सबके चेहरों पर एक घबराहट सी थी। नबील ने कहा, हम यहाँ एक जगह पर गए थे, हमें वहां किसी से मिलना था, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। उसने पूछा, कौन सी जगह?
اور کس کو ملنا تھا آپ نے؟ اس نے اسی کوارٹر کا کہا کہ ہم یہیں گئے تھے اور ہمارا کام نہیں ہوا۔ دکاندار نے ہم چاروں کے چہروں کو دیکھا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ سرکاری کوارٹر، ہمت ہے بھائی، خوش قسمت ہو کہ زندہ واپس آ گئے، ورنہ جو بھی گیا ہے آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ سمجھو آپ کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے کہا کیوں؟ ایسا کیا وہاں پر کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ کوارٹر پراسرار مانا جاتا ہے اور کئی سالوں سے بند ہے۔ ہمارے دادا اور پردادا کے دور میں ہی بنا تھا، تب ہمارے علاقے کا ہی ایک افسر اس دفتر میں لگا تھا۔ اس کی نوکری لگنے کے 6 مہینے بعد اس کوارٹر کے کمرے میں اس کی پراسرار طور پر موت ہو گئی تھی، جبکہ اس کے بعد اس کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہاں کی آبادی بھی وہاں پر منتقل ہو گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ رات کو اس کوارٹر سے ہمارے گھر تک بہت زیادہ رونے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے سارے لوگ رو رہے ہیں۔ سب گاؤں والوں کو علم ہو گیا تھا کہ وہاں کچھ ہے، اور جو بھی بھینس یا بکری وہاں چرنے کے لیے جاتی وہ یا بیمار ہو کر مر جاتی یا وہیں پر ہی مردہ پائی جاتی۔ اس کوارٹر کی وجہ سے یہاں سے تمام دیہات منتقل ہو گئے۔ اب تو کوئی دن کے وقت بھی وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو، اتنی رات کو وہاں گئے اور واپس آ گئے۔ یہ سب باتیں سن کر ہم سب حیران اور مزید خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس دکاندار نے کہا دکان کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، رات زیادہ ہو چکی